السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مال و دولت، بیوی بچے اور دیگر چیزوں میں برکت حاصل کرنے کے وظیفے، یعنی وہ کون سے وظیفہ ہے، کون سے طریقے ہیں کہ جس کو ہم اگر اختیار کریں تو ہمارے مال و دولت میں اور ہماری اولاد میں اور ہماری دیگر ساری چیزوں میں اللہ برکت عطا کرے۔ آئیے ہم ان وظیفوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم آخر میں سارے وظیفوں کو ایک ساتھ بیان کریں گے، یعنی جتنے وظیفے ہیں سارے کو ایک ساتھ بیان کریں گے، وہ بھی 15 سے 20 سے 30 سیکنڈ کے اندر۔ لہٰذا آپ لوگ آخر کو تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور لائک کریں تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ نہیں آپ لوگوں کو پسند آیا۔ محترم سامعین، برکت حاصل کرنے کے کئی ایک وظیفے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے یا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے تقوی۔ ہر چیز میں تقوی کا ہونا ضروری ہے۔ جو انسان اپنے معاملات میں اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ محترم سامعین، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے تو ان پر آسمان سے بارش کی صورت میں برکت کا نزول فرما کر بھلائیوں کے دروازے کھول دے گا، اور زمین سے پھل اناج اگا کر برکت نازل کرے گا، اور انہیں سواری کے لیے جانور اور امن و سلامتی عطا فرمائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ راستے پر سیدھے رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور اگر واقعی اہل کتاب ایمان لے آتے اور ڈرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی گناہ دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تقوی کے اعتبار سے سب لوگوں سے آگے تھے، اسی لیے ان پر ہمہ وقت برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ حضرت طلق بن حبیب فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں اس کی اطاعت کرو اور اس میں نافرمانی کو چھوڑ دو، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ واجبات کی ادائیگی اور محرمات و مشتبہات کا ترک کرنا بہترین تقوی ہے۔ اور جب جائز کاموں پر عمل کیا جائے اور مکروہات کو چھوڑ دیا جائے تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ محترم سامعین، دوسرا وظیفہ ہے دعا۔ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت، مال، بیوی، اولاد اور تمام معاملات میں برکت کی دعا کرے۔ نبی مکرم علیہ السلام صحابہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ سے عموماً برکت کا سوال کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی لاد کر دوسری جگہ پر منتقل کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وقت تک اسلام کے لیے بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کا جواب دیتے تھے کہ اللہ، آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ محترم سامعین، نیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تریحنی منزل
الخلسة وكان بيتا في خشعمة يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لأثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال اللهم ثبته واجعله حاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره. فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال فبارك في خيل أخمس ورجالها 5 مرات. صحیح بخاری حدیث نمبر 3020، صحیح مسلم حدیث نمبر 2676۔ ذوالخلصہ کو بردبار کے مجھے راحت کیوں نہیں دیتے؟ یہ ذوالخلصہ قبیلہ خشعم میں ایک گھر تھا جسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کی 150 سواروں کو لے کر چلا۔ یہ سب بڑے اچھے گھڑ سوار تھے، لیکن میں گھوڑے کی سواری اتنی اچھی نہ کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میرے سینے پر مارا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کا نشان اپنے سینے پر دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اسے گھوڑے کی پشت پر ثابت رکھنا اور اسے رہنمائی کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ اس کے بعد جریر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ ذوالخلصہ کی طرف گئے، اسے توڑ دیا اور آگ لگا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر بھیجی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے قاصد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوا جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح یا خارش والے اونٹ کی طرح نہ بنا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سوار اور پیادہ تمام لوگوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ محترم سامعین، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری رقم الحدیث 3642 کہ نبی مکرم علیہ السلام نے عروہ رضی اللہ عنہ کو 1 دینار دیا کہ اس کے ساتھ ایک بکری خرید کر لائے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے اس 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، پھر 1 دینار کی عوض 1 بکری بیچ دی، اور 1 دینار اور 1 بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی ان کو نفع ملتا۔ یہ نفع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ سے کہا اللہ تیرے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ اس کے بعد جب وہ کناسہ کوفہ ایک جگہ ہے کی طرف جاتے تو انہیں بہت زیادہ نفع ملتا، اور وہ اہل کوفہ کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ مسلم احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کی بیوی عاصمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے دونوں بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب انہیں لایا گیا تو وہ چوزوں کی طرح تھے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اسے بلند کیا اور فرمایا اللہم اخلف جعفرا فی اہلی وبارک لعبداللہ فی صفقت یمینی۔ یا اللہ اسے جعفر رضی اللہ عنہ کا اس کے گھر والوں میں نائب بنا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دائیں ہاتھ کے سودے میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اسے مال اور اولاد زیادہ عطا فرما، اور اسے جو بھی عطا فرمائے اس میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فواللہ ان مالکی لکثیر وان ولدی وولدی لیتعادون علی نحو المئۃ اليوم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری اولاد اور پوتے 100 سے زائد ہیں۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر اس آدمی کی نسلوں تک جاری رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے لیے فرمائی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وعن على نازح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لي بعيرك قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قلت بخير قد أصابته بركتك۔ میں وہ کہتے ہیں صحابی جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور میں اپنے پانی لانے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھکاوٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تیرے اونٹ کیا ہے؟ میں نے جواب دیا وہ تھک چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور پیچھے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو ایک تھیلی دی، پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا فرمائی تو پھر وہ اونٹ سب سے آگے تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تیرے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بہت بہتر ہے کیونکہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پہنچ چکی ہے۔ محترم سامعین، مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے نے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آذان کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو ایک تھیلی دی جس میں چاندی کی کوئی چیز تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر رکھا اور اسے ابو محذورہ کے چہرے پر 2 دفعہ پھیرا، پھر اس کے آگے سے اس کے چکر جگر پر پھیرا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے ناف تک پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شادی کرنے والے کو ہم یہ دعا دے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تیرے لیے اور تمہارے اوپر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر پر جمع فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور بتایا کہ میں نے ایک انصار عورت سے شادی کر لی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ یا 9 بیٹیاں ہیں تو مجھے ناپسند لگا کہ انہیں جیسی کنواری سے شادی کروں، لہٰذا میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی تربیت کر سکے، یعنی وہ بیوہ یا مطلقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ مبعم طبرانی میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کوئی بات کرنے سے پہلے مجھے مل لینا۔ جب وہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وضو کیا، پھر علی رضی اللہ عنہ پر پانی ڈالا اور کہا اے اللہ ان میں اور ان کی اولاد میں برکت پیدا فرما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے شادی کی قصے میں مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے اور کہا السلام علیکم، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی زینب کیسی لگی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیویوں کی طرف گئے، ان سے بھی وہی کہا جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ جواب میں سب انہیں وہی کہا جو حضرت عائشہ نے کہا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مروی ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو عورتوں نے ان سے کہا کہ علی الخیر والبرکہ وعلی خیر طائر، تم پر خیر اور برکت ہو اور تمہارا نصیب اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولود بچوں کو لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے اور انہیں گھٹی دیتے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے
ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے کہ بچہ فوت ہو گیا. جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے. ام سلیم نے ابو طلحہ کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر ام سلیم سے ہم بستری کی. جب وہ فارغ ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے بچے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کو دفن کر دو. صبح ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری خبر دی. رسول نے پوچھا کیا رات کے وقت تم نے بستری کی ہے؟ ابو طلحہ نے کہا ہاں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں میں برکت پیدا فرما. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر بیٹا پیدا ہوا. ابو طلحہ نے مجھے کہا اسے حفاظت سے رکھو اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. انس رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور 7 کھجوریں بھی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو پکڑا اور پوچھا اس کے ساتھ بھی کچھ ہے؟ انہوں نے بتایا ہاں یہ کھجوریں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور پکڑے، اسے چبایا، پھر اسے اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈالی اور اسے گھٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور مجھے واپس دے دیا. یہ ابو موسیٰ کا بڑا بیٹا تھا. صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مکہ میں مجھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حمل ٹھہر گیا. میں مکہ سے نکلی تو حمل کا وقت بھی پورا ہونے والا تھا. میں نے مدینہ میں قباء نامی جگہ پر پہنچ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جنم دیا. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں رکھا، پھر کھجور منگوائی، اسے چبایا، پھر اس کے منہ میں تھوکا. اس طرح پہلی چیز جو عبداللہ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ساتھ اسے گھٹی دی اور پھر اس کے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور عبداللہ رضی اللہ عنہ پہلے بچے تھے جو اسلام کے دور میں پیدا تھے. محترم سامعین، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم کوئی پسندیدہ چیز دیکھیں تو برکت کی دعا کریں. فرمایا کہ اذا رأى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق. تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی میں، اپنے آپ میں یا اپنے مال میں کوئی خوشکن چیز دیکھیں تو اس کے لیے برکت کی دعا کریں، اس لیے کہ نظر برحق ہے. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قرض واپس کرتے تو اسے کہتے کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الوفاء والحمد. اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت عطا فرمائے، بے شک ادھار کا بدلہ پورا لوٹانا اور تعریف کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے کھانے میں برکت کے لیے ان الفاظ میں دعا کریں اللہم بارک لنا فیہ وأطعمنا خیرا منہ. یا اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ ہمیں جو شخص کھانا کھلائے اس کے لیے ان الفاظ میں برکت کی دعا کرے اللہم بارک لہم فیما رزقناہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال اور ان کو معاف فرما اور ان پر رحم فرما. بہتر بات یہ ہے کہ جب کسی کو کھانے کا تحفہ دیا جائے تو وہ ہدیہ یا تحفہ دینے والوں کو یہ دعا دے بارک اللہ فیکم، اللہ تمہیں برکت عطا کرے. اور پھر ہدیہ یا تحفہ دینے والا جواب میں کہے وفیکم بارک اللہ، تمہیں بھی اللہ برکت دے. ابن سنی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا تحفہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تقسیم کر دو. راوی فرماتے ہیں کہ جب خادم بکری کا گوشت تقسیم کر کے واپس آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے پوچھا لوگوں نے کیا کہا تھا؟ خادم نے بتایا کہ لوگوں نے بارک اللہ فیکم کہا تھا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ وفیہم بارک اللہ، انہوں نے جو دعائیں کلمات کہی ہے ہم ان کا جواب دیتے ہیں اور ہمارے ہدیہ کا ہمیں اجر مل جائے گا.
نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ہم کوئی لونڈی یا جانور خریدے تو اس میں برکت کی دعا کریں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی لونڈی عورت یا جانور ملے تو وہ اس کے سر کے بال پکڑ کر برکت کی دعا کرے اور کہے اللہ میں اس کی بھلائی اور اس کی جبلت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور میں اس کی برائی اور اس کی جبلت کی برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگر اونٹ ہو تو اس کی کوہن کو پکڑ کر یہ دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی نیا پھل لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا برکتا مع برکت ثم یعطیہ اصغر من یحضرہ من الوالد۔ یا اللہ ہمارے شہر پھل مد اور ساع میں برکت نازل فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھل سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے تھے۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ بھی کئی ایک اسباب ہیں، اس کو تفصیلاً بیان کرنے سے ویڈیو لمبا ہو جائے گا، بس آپ مختصراً سن لیں اور تفصیلاً دوسرے ویڈیو میں ہم بیان کر دیں گے۔ تیسرا سبب ہے حلال کمائی۔ چوتھا جو ہے وظیفہ ہے وہ سخاوت و استغنا کے ساتھ مال حاصل کرنا۔ پانچواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار میں سچ بولے۔ اسی طریقے سے چھٹا سبب صبح کے وقت معاملہ کرنا۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے آداب میں سنت کا اہتمام کرنا۔ اور اس کے بعد جو اور ایک سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اگر کوئی کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس کام کو کرنے سے پہلے استخارہ کر لیا کرے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ ہے کہ وہ قناعت کو اختیار کرے۔ محترم سامعین، اور ایک اور سبب جو کہ بہت اہم ہے وہ ہے کہ عدل و انصاف کرنا۔ اگر انسان عدل و انصاف کرتے ہیں تو اس سے بھی جو ہے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ محترم سامعین، تو یہ 10 اسباب ہیں جس کو جو ہے ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ ان 10 چیزوں کو اگر ہم اپناتے ہیں تو برکت ضرور بالضرور ہمارے گھروں میں نازل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔